اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، میں آپ کو نجاست کے حوالے سے بتاؤں گا کہ طہارت کے باب میں شریعت اسلامیہ نے کن کن چیزوں کو نجس قرار دیا ہے، کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو نجاست کے زمرے میں آتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے نجاست کے حوالے سے کھول کھول کر یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا کہ وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو۔ اور پھر روزمرہ زندگی میں حرام چیزیں کون سی ہیں، نجس کون سی ہیں، اس میں پہلی چیز مردار ہے۔ مردار کے حوالے سے، مردار کسے کہتے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر مردار کے حوالے سے بتایا کہ انما حرم علیکم المیتۃ، تمہارے اوپر مردار کو ہم نے حرام کر دیا ہے۔ مردار، اب مردار ہے کیا؟ والدم، خون، خون مردار ہے، حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت۔ پھر فرمایا کہ وما اہل بہ لغیر اللہ، وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے وہ بھی حرام ہے، وہ بھی مردار ہے، اور ان کو کھانا ناپاک ہے، حرام ہے، نجس ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک اور مقام پر فرمایا حرمت علیکم المیتۃ، ہم نے تمہارے اوپر مردار کو حرام قرار دیا ہے۔ مردار حرام ہے۔ مردار کیا ہے؟ والدم، یہ جو خون ہے یہ حرام ہے، مردار ہے۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے اس کو ذبح کرتے ہوئے، تو وہ بھی مردار ہے، یا اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ کسی اور کا نام بھی جانور کو ذبح کرتے ہوئے لیا جائے تو وہ جانور بھی مردار ہے۔ والمنخنقۃ، جو جانور گلا گھٹ کر مر جائے، کوئی زوردار رسی تھی یا کسی چیز میں جانور کا گلا پھنس گیا، تو اب یہ جانور جو گلا گھٹنے کی وجہ سے مرا ہے، اب یہ مردار ہے، یہ حلال نہیں ہے، اسے آپ نہیں کھا سکتے۔ پھر فرمایا کہ والموقوذۃ، اور چوٹ لگنے سے، جس جانور کو چوٹ لگی ہو، کوئی ٹکر لگی ہو اور وہ دھڑام سے زمین پر گرے اور وہ مر جائے تو وہ بھی مردار ہے۔ پھر فرمایا کہ والمتردیۃ، اور جو بلندی سے گر کر مرے، بکرا ہے، گائے ہے، یعنی جانور حلال ہے لیکن بلندی کے اوپر سے گر کر مر گیا، اب یہ مردار ہے، اب یہ حلال نہیں ہے، اب یہ جائز نہیں ہے۔ والنطیحۃ، اور جس جانور کو کسی دوسرے جانور نے سینگ مار دیے ہوں اور سینگ مارنے کی وجہ سے وہ مر گیا ہو، یعنی وہی چوٹ کے زمرے میں یہ بات آئے گی۔ فرمایا کہ یہ بھی جانور جو ہے وہ حرام ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وما اکل السبع، جس جانور کو کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہو وہ جانور بھی حرام ہے، مردار ہے۔ تھا تو حلال لیکن کوئی ایسا درندہ آیا جس نے اس حلال جانور کو چیر پھاڑ کر کھا دیا، اس کا آدھا حصہ کھا گیا یا کچھ حصہ کھا لیا، اب وہ جانور مرا ہوا ہے، تو یہ جانور بھی مردار ہے، حلال نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ الا ما ذکیتم، ہاں اگر تم نے اسے جلدی جلدی ذبح کر لیا، یعنی وہ حلال تھا، ابھی اس کے اندر سانس باقی تھی، جانور کو آپ نے زندہ حالت میں پایا، حلال جانور کو، تو آپ نے اسے پھر اللہ کا نام لے کر ذبح کر دیا، تو اب یہ جانور حلال ہے، چاہے بلندی سے گرنے کی وجہ سے اب وہ تڑپ رہا ہے، ابھی جان اس کے اندر باقی ہے، ابھی زندہ حالت ہے، یا ٹکر لگنے سے
یا کسی درندے نے آ کر جانور کو کھانا شروع کر دیا، تو بہرحال جب آپ نے اس جانور کو پکڑا تو وہ زندہ حالت میں تھا اور آپ نے پھر چھری پھیر دی، اسے ذبح کر دیا اللہ کا نام لے کر، تو اب یہ حلال ہے۔ وما ذبح علی النصب، اور جو کسی آستانے پر جو جانور ذبح کیا جائے، کسی آستانے پر کسی بت کے نام یا اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی خیرات اور کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے کسی درگاہ پہ، کسی آستانے پہ، تو فرمایا کہ یہ بھی مردار ہے۔ اور جانور زندہ ہے، بکری ہے، بھینس ہے، گائے ہے، زندہ جانور کا کھڑے کھڑے گوشت کاٹ لینا، تو یہ گوشت جو کاٹا گیا یہ گوشت بھی مردار ہے۔ مشرکین مکہ ایسا کرتے تھے، زندہ اونٹ کا گوشت کاٹ لیتے تھے، تو یہ مردار ہے۔ اب اس سے جو جانور مستثنا ہیں، یعنی جو جانور مردار نہیں ہیں، وہ بھی سمجھ لیجئے۔ مثلا مچھلی، یہ اگر یہ مری ہوئی مچھلی حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ ٹڈی ہے اور مکھی ہے، اور اسی طرح وہ جانور جن میں خون نہیں ہوتا، مثلا بھیڑ ہے، شہد کی مکھی ہے، مچھر ہے، تو جن جانوروں کے اندر خون نہیں ہوتا تو وہ جانور جو ہے وہ مردار کے زمرے میں نہیں ہیں اگر وہ مرے ہوئے پائے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 مردہ جانور اور 2 خون حلال کیے گئے ہیں۔ 2 مردہ جانور کون کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا 2 مردہ جانوروں میں ایک مچھلی اور ایک ٹڈی، یہ مردہ ہوں تو یہ حلال ہیں، یہ مردار نہیں ہیں، ان کو کھا سکتے ہیں، یہ جائز ہیں۔ اور 2 خون، ایک تلی اور دوسری کلیجی۔ تلی بھی خون کا مجموعہ ہوتی ہے اور یہ جگر بھی یعنی کلیجی بھی، تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حلال ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ اگر مکھی دودھ میں، چائے میں، پانی میں، پینے کھانے کی چیز میں گر جائے تو اس مکھی کو مکمل ڈبو کر باہر نکال لیا جائے، کیونکہ مکھی ہمیشہ اپنا وہ پر ڈبوتی ہے جو بیماری والا ہو، اور دوسرا مکھی کا جو پر ہے وہ اس کے اندر شفا ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مکھی کو پورا ڈبو کر باہر نکال پھینکا جائے۔ اب وہ چیز جو کھانے کی ہے یا پینے کی ہے وہ حرام نہیں ہے، اب وہ بیماری سے پاک ہے، نجاست سے اب وہ پاک ہے۔ اسی طرح مردہ جانوروں کی وہ چیزیں ہیں جن کے اندر خون گردش نہیں کرتا وہ بھی حلال ہیں، مثلا دانت ہیں، ہڈی ہے، بال ہیں، سینگ ہیں، کھر ہیں، تو یہ اگرچہ جانور مردہ کیوں نہ ہوں تو ان کے یہ چیزیں جو ہیں یہ حرام شریعت نے نہیں قرار دیا، کیونکہ ان کے اندر خون گردش نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین ہمیں حرام و حلال کی تمیز اور فرق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔